یہ تو بات گھر کی ہے، اگر پکارنے والا جیل میں بھی پکارے جیل میں تو مصطفیٰ وہاں پر بھی کرم فرماتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا جس وقت ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی اور اس وقت علماء اس سے ملنے کے لیے گئے تھے، اس وقت ممتاز قادری جیل میں مسکرا رہا تھا۔ علماء نے پوچھا ممتاز چند دنوں کے بعد تجھے پھانسی لگنے والی ہے، مسکرانا کیوں ہے؟ ممتاز قادری نے کہا مسکراؤں گا تو پھر کیا کروں، جس یار کی یاری میں یہاں تک پہنچا، جب سے آیا ہوں ہر رات مدینے والا جیل میں اپنا دیدار کرواتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہنا نہیں پڑتا، آقا خود کرم کرواتے ہیں۔ کیا بات ہے، میرے امام نے نہیں کہا سبحان اللہ۔ حال جوانوں کے اندر سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھا ہے، اس ذات کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے جس کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، مگر میرا ابو بکر ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے دلیل نہیں مانگی، ادھر میرا کہنا تھا ادھر ابو بکر نے قبول فرما لیا۔ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ کا عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، آپ کا ایک لقب عتیق ہے اور آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا جو لقب عتیق ہے اس کی کئی ساری وجہیں بیان کی گئی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا، صحابہ جو کسی جہنم سے آزاد اور جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھے۔ آپ کا ایک لقب عتیق اور آپ کا ایک لقب صدیق۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ لقب، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا صدیق۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر چوں چرا کے اس بات کی تصدیق فرمائی، حتیٰ کہ جب شب معراج میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل معراج سے واپس جا تو رہے ہیں مگر ہماری تصدیق کون کرے گا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ کیسے تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر ہو گئی، جنت کا مشاہدہ ہو گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت ہو گئی، بھلا ہماری بات کی کون تصدیق کرے گا؟ تو اس وقت سدرہ کے وکیل سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے آپ کا ابو بکر تصدیق کرے۔ اور پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اس بات کو آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے ہنسی اڑانا شروع کی، لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی حوالے سے دوسرے ملک تشریف لے کر کے گئے تھے، جب پلٹ کر کے واپس آئے ابو جہل دوڑا دوڑا جناب صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، ابو بکر ذرا دیکھو نا
تمہارے دوست کو وہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں مکے سے چلا مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے چلا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان اور پھر سدرہ سے لامکہ پہنچا، رب سے ملاقات کی، 50 نمازوں کا وہاں سے تحفہ لے کر گیا، 45 نمازیں کم کروائی، اس کے بعد میں پھر 5 نمازیں لے کر گیا اور میں نے جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، اور وہ بھی اس تھوڑے سے وقت کے اندر کہ جب گئے تھے تو وضو بنا کر کے گئے تھے، واپس پلٹ کر کے آئے ہیں تو وضو کا پانی چل رہا ہے، اتنے تھوڑے سے وقت کی وہ بات کرتے ہیں، جب گئے تھے بستر سے تشریف لے کر کے گئے تھے، واپس آئے ہیں تو بستر گرم نظر آ رہا ہے، اتنے تھوڑے وقت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دروازہ بند کر کے گئے تھے اور اس دروازے کی گھنٹی اب تک حرکت کر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ تمہارے دوست مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرا نبی کہتا ہے تو بالکل سچ کہتا ہے، یہ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، اگر اس سے بڑی بات بھی وہ کہتے ہیں تو ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں رب نے آیت نازل فرمائی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ لے کر گیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ سچ لانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ کیا ان کی عظمتیں بیان کریں، لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا نام۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ عادیات، سننا غور سے، کیا نام ہے؟ اس قرآن مقدسہ کی سورت کی ابتدائی آیتوں میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کی نہیں، صحابی جس گھوڑے پر سوار ہوا اس گھوڑے کی نہیں، بلکہ اس گھوڑے کے پاؤں کے اندر جو خر ہوتا ہے اور خر کے اوپر لوہے کی جو نال لگائی جاتی ہے، جب گھوڑا چلتا ہے اور چلنے کی بنیاد پر وہ لوہے کی نال جب کسی پتھر سے ٹکراتی ہے اور چنگھاری پیدا ہوتی ہے، اس چنگھاری کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں قسم یاد فرمائی۔ اب آپ سوچیں یار جب اس چنگھاری کی نشان کہ گھوڑے کے پاؤں کے اندر لگی ہوئی لوہے کی نال کسی پتھر سے ٹکراتی ہے اور چنگھاری پیدا ہوتی ہے، تو اس چنگھاری کے اللہ قرآن میں قسم یاد فرماتا ہے یار جب وہ چنگھاری اتنی شان والی ہے تو پھر وہ گھوڑا کتنی شان والا ہوگا، اور اس گھوڑے پر جو صحابی سوار ہوا اس صحابی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ بارگاہ غریب نواز میں رہنے والوں، سرکار غریب نواز کے قدموں میں اپنے شب و روز کو گزارنے والوں، آنے والے جملے کو ضائع مت کرنا۔ آپ دیکھیں یار اس گھوڑے کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کے پاؤں میں لگی ہوئی نار سے جو چنگھاری پیدا ہو، اس کی قسم اللہ یاد فرمائے۔ جب چنگھاری اتنی شان والی، گھوڑا کتنی شان والا ہوگا، اس گھوڑے پر سوار ہونے والا صحابی کتنی شان والا ہوگا۔ مجھے بتائیں جب اس صحابی کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو وہ ابو بکر صدیق جس نے ہجرت کی راہ کسی صحابی کو نہیں، صرف کسی نبی کو نہیں، بلکہ نبیوں کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے کانٹے پر سوار کیا، اس ابو بکر کی شان کا جس گھوڑے پر سوار صحابی سوار ہو جائے، گھوڑے پر صحابی سوار ہو جائے گھوڑے پر، تو اس کے نار سے جو چنگھاری پیدا ہو، اس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے۔ تو
ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر سبحان اللہ اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھے انسان کو دنیا کے اندر 3 چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ زور سے بولیں۔ نمبر 1 اپنی جان سے۔ کس سے؟ جان سے محبت نہیں ہوتی انسان بچاؤ کرتا ہے اپنے آپ کا، کہیں میری جان کو نقصان نہ ہو جائے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک نمبر 2 اپنی اولاد سے، اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3 اپنے مال سے، مال سے بھی بڑی محبت۔ اور اس وقت اگر میں کہوں تو سب سے زیادہ محبت ہی مال سے ہے، اس لیے کہ سارے جھگڑے، ساری نفرتیں، ساری دنیا، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ مال کی وجہ سے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے مال کی بنیاد پر، بہن بھائی میں رشتے ٹوٹ گئے مال کی بنیاد پر، بیٹا باپ کا نہ رہا مال کی بنیاد پر، تعلقات خراب کر لیے گئے مال کی بنیاد پر۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ مال کی محبت بس گئی۔ مگر یاد رکھیں مال کو اور محنت کریں گے کما لیا جائے گا، مگر مال کے چکر میں اپنی رشتہ داریاں خراب نہ کریں، اس لیے کہ مال محنت سے ملتا ہے اور رشتے قسم خدا کی اللہ کے فضل سے ملا کرتے ہیں۔ ان مال و دولت کے چکر میں اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں، آپ دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ ان 3 چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جان سے، اولاد سے، مال سے۔ مگر واہ ہے ابو بکر، سبحان اللہ تیری عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ جب بات مدینے والے کی آتی ہے تو جان بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں پر قربان کرتے ہیں، اور کس شان سے قربان کرتے ہیں، کس شان سے کہ جب غار سور میں پہنچے ہیں صدیق اکبر، اپنے کپڑے کو اللہ اکبر پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سوراخوں پر لگا دیا، ایک سوراخ رہ گیا، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر لگا لی، مصطفیٰ جان رحمت کو اندر آنے کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی ران پر آرام کرنے لگے۔ اسی غار کے اندر ایک سانپ بھی تھا جو تقریباً 500 سال سے میرے نبی کا انتظار کر رہا تھا، کب آمینہ کا لال آئے گا، کب ان کا جلوہ دیکھا جائے گا، کب آمینہ کا لال آئے گا، کب ان کا دیدار کیا جائے گا، کب آمینہ کا لال آئے گا، کب ان کی زیارت کی جائے گی۔ وہ سانپ بھی میرے آقا علیہ السلام کا کئی 100 سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو اس غار پر لگایا، اس سوراخ پر لگایا، سانپ آیا اور اس نے صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈنک مارنا، ڈسنا شروع کیا، مگر صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو گئے، مگر انہوں نے ایڑی کو نہیں ہٹایا۔ کہا گیا ابو بکر ہٹا لو ایڑی کو، مگر کہتے تجھے جان کی پڑی ہے، مجھے آمینہ کے لال کی پڑی ہے۔ یہ جان بھی ملی ہے تو صدقہ آمینہ کے لال کا ہے، یہ جان بھی ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ایک جان تو کیا، ابو بکر نبی کے قدموں پر ایسی ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ جان کی باری آئی، صدیق اکبر نے جان بھی دے دی، اور جب مال کی باری آئی، سبحان اللہ کی شان سے ابو بکر نے مال دیا۔ خود میرے آقا فرماتے لوگوں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی اور کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دوسروں کے مال کو دوسروں کا مال سمجھ کر کے خرچ کیا، مگر ابو بکر کے مال کو میں نے دوسرے کا مال سمجھ کر نہیں، اپنا مال سمجھ کر کے خرچ کیا ہے۔ جس وقت حضرت بلال کو خرید کر حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں لائے تھے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھ سے کہا تھا نا بلال کو خریدنے جانا تو کچھ مال میرا بھی ملا لینا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا آقا آپ کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کا مال میرا مال، آقا کیسی باتیں کرتے ہو، ابو بکر بھی آپ کا